السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ معاشرے کے اندر ایک عقیدے کو ایک سوچی سمجھی سکیم کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے ترویج دیا گیا، ایک عقیدے کو پھیلایا گیا۔ وہ عقیدہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیارات تھے، اللہ کے اختیارات میں وہ شریک تھے، جو بھی اللہ سے منوانا چاہتے آسانی سے منوا سکتے تھے، اور لوگوں کی جو بھی حاجت ہو، اگر لوگ ان سے اپنی کوئی فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی کرنے پہ قادر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ مختار کل بھی کہہ دیا گیا، اور یہ کہ اللہ نے کبھی ان کی کوئی دعا، کوئی بات ٹالی نہیں۔ اور آج ہم اس عقیدے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث میں ثابت بھی ہے، یا مشرک قسم کے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ کیا کوئی اللہ کے اختیارات میں شریک بھی ہے؟ کیا اللہ سے جو کوئی بات منوانا چاہے، جب منوانا چاہے منوا سکتا ہے؟ یا پھر اللہ تعالی جس کی بات کو چاہیں مان لیں، جس کی دعا کو چاہیں قبول کر لیں، اور جس کی دعا کو چاہیں رد کر دیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اس عقیدے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور جو بھی اللہ سے منوانا چاہیں تو منوا سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سنن نسائی کی ایک حدیث رکھتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 1639۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ 3 دعائیں کی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر پہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قیام فرما رہے تھے۔ آپ نے اس قدر لمبا قیام کیا کہ قیام کرتے کرتے، رات کو نماز پڑھتے پڑھتے، صلاۃ پڑھتے پڑھتے صبح ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خدمت میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، میں نے آپ کو اس طرح کی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جس طرح آج آپ نے نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب، میں نے آج کی رات اللہ سے 3 قسم کی دعائیں کی ہیں، 3 درخواستوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ نے 2 درخواستیں میری قبول فرما لی اور 1 کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ اب یہاں سے خود سوچ سکتے ہیں
کتاب سے آپ حوالہ چیک کر سکتے ہیں، سنن نسائی حدیث نمبر 1639 نمبر ہے۔ تو آپ اس حدیث کو کھول کر اور کہیں سے بھی مترجم لے کر پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب میں نے اللہ کے سامنے 3 درخواستیں رکھی تھی، اللہ نے میری 2 درخواستوں کو قبول فرما لیا، اور ایک جو درخواست تھی، ایک جو دعا تھی وہ اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ میں نے پہلی درخواست اللہ کے سامنے رکھی کہ اے اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح تو نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا ہے، اللہ نے یہ میری دعا قبول کر لی۔ اس سے مطلب کیا تھا کہ اللہ پہلے کی امتیں ایک ہی وقت میں یکا یک اچانک ساری کی ساری امت تباہ کر دی گئی، برباد اور ہلاک کر دی گئی۔ اللہ میری ساری امت کو ایک ہی وقت میں برباد اور ہلاک نہ کرنا، تباہ و برباد نہ کرنا۔ اللہ نے یہ میری دعا قبول کر لی۔ دوسری میں نے اللہ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ اے اللہ میری امت کے اوپر غیر کو مسلط نہ کرنا، یعنی کہ غیر مسلموں کو میری امت کا حکمران نہ بنانا، ان کے اوپر ان کو غالب نہ کرنا۔ اللہ نے یہ بھی میری دعا قبول کر لی کہ کوئی غیر جو مسلمانوں کے علاوہ ہوگا وہ تیری امت پہ مسلط نہیں ہو سکے گا، مسلمانوں پہ حکمران نہیں بن سکے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی۔ تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ رکھی کہ اے اللہ میری امت کے اندر اتفاق کو، اتحاد کو ہمیشہ قائم رکھنا، ان کے درمیان پھوٹ کو نہ ڈالنا کہ یہ گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں۔ اللہ ان کو مختلف گروہوں کے اندر تقسیم نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمایا۔ آج جو دشمن مسلمانوں پہ غالب ہے اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ کچھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کافروں کے ہم نوا بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ آ کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور غالب ہو جاتے ہیں۔ ان کے غالب ہونے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسلمانوں کا گروہ ملا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو، اس دعا کو قبول نہ کیا کہ تیری امت فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو رد کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جس کی دعا کو چاہے قبول کرے اور جس کی دعا کو چاہے رد کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ جس کو چاہے نقصان پہنچائے، کوئی اس کے نقصان کو روکنے والا نہیں۔ وہ جس کو چاہے فائدہ بخشے، کوئی اس کے فائدے کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں، کوئی بھی اس سے اپنی بات منوانے والا نہیں۔ کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بھی اس کے اختیارات کے اندر شریک نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نبی بھی اس کا ثانی نہیں، یہاں تک کہ اس کے اختیارات میں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ بھی حصہ نہیں رکھتے، وہ بھی ذرا برابر بھی شریک نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اللہ سے مدد مانگنے والے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔